آپ سن رہے ہیں وقفہ پریشانی۔ دعا وہ میڈیم ذریعہ ہے، واسطہ یا ہاٹ لائن ہے جو بندے کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہیں اور ان کی ضرور سنتے ہیں۔ دعا مانگنا اور شکر ادا کرنا یہ دو سکلز ہیں جو آپ کی زندگی بدلنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے شہر میں آپ سے بڑا منگتا کوئی نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس مانگتے ہی رہیں، جوتے کے تسموں سے گاڑی تک اور نوکری سے گھر گرستی تک۔ ہم نے بوسٹن میں ایک 3 روزہ ٹریننگ کی، ادارے کا نام تھا رائٹ کویسچن انسٹیٹیوٹ۔ یہ لوگ 3 دنوں میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ سوال کیسے پوچھنا چاہیے اور پھر ملنے والے جواب کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر صرف یہ ایک صلاحیت آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں تو اس کی ترقی یقینی ہے۔ بالکل اسی طرح دعا مانگنے کا سلیقہ بھی وہ صلاحیت ہے جو آپ کو زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ اگر آپ کو صرف دعا مانگنی آ جائے تو آپ بھلے کسی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر کسی غار میں بسیرا کر لیں، ایک پگ ڈنڈی لوگوں کو خود بخود آپ تک پہنچا دے گی۔ دعا اور شکر اللہ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ بھکاریوں کو کہتے سنا کہ بھائی کچھ دے دو، میرے پاس سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں۔ ذرا غور کریں تو جس کے پاس اللہ ہے اس سے مزید کچھ چاہیے ہی کیوں؟ اگر آپ فارغ ہیں، بے روزگار ہیں، تو آپ سے زیادہ خدا سے مانگنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ بس مانگتے چلے جائیں، بچوں کی طرح رٹتے چلے جائیں۔ کسی سے سنا کہ ایک عورت زندگی بھر بھیک مانگتی رہی، جب اوپر پہنچی تو فرشتوں نے کہا تم نے بڑا برا کام کیا اور تم ایسی ویسی ہو، اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو عورت نے حیرانگی سے پوچھا کہ دنیا میں زندگی بھر جس کے پاس جاتی وہ کہتا اماں معاف کرو، اللہ دے گا، اب یہاں آئی ہوں تو بھی یہ سننا تھا، کہتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اپنی پریشانیوں، کاروبار میں مندے کا رونا، اولاد کی نافرمانیوں کی داستان، گھریلو چپکلش کے شکوے اور دنیاوی مسائل کا رونا سب اللہ سے بدگمانی ہی تو ہے۔ نعوذ باللہ، میرے مسائل بڑھ گئے اور اللہ کی رحمت چھوٹی پڑ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت حیا والے ہیں، وہ رحم کی اپیل کبھی رد نہیں کرتے۔ اسے بڑی شرم آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ جو کچھ بھی مانگ لیں وہ اللہ کے بس میں ہے، وہ دے دے، اس کا مخلوق سے کیا موازنہ۔ نہ اس نے اسمبلی سے بل پاس کروانا ہے، نہ سفارش لگوانی ہے، نہ بینک کھلنے کا انتظار کرنا ہے، تو ایسا کیوں کر ہو کہ وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے، آپ کو اس بات پہ قدرت دے کہ آپ مانگ سکیں اور پھر لوٹا دیں۔ نہیں بھائی، اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ہر ایک سے یہی سنا کہ وہ دے دیتا ہے، وہ جو کافر کو دیتا ہے وہ آپ کو نہیں دے گا، ایسا نہ کہیں۔ 5ویں پارے کی آخری آیت دیکھیں جو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ترجمہ کچھ یوں ہوا ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اب بتائیں، نہ گناہوں کا ذکر نہ توبہ کا، شکر پہلے ایمان بعد میں، یعنی کہ شکر ادا کرتے رہو تو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر بات پہ شکر کرو، بیوی پہ نظر پڑے تو شکر، بچوں پہ نظر پڑے تو شکر، نرم صوفے پہ بیٹھیں تو شکر، گرم روٹی ملے تو شکر، اور ہر نعمت کا شکر بھی تو الگ ہے۔ آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے غلط چیز نہ دیکھیں، بھلا 3 گھنٹوں کی فلم کوئی کیسے دیکھے؟ یعنی پورے 3 گھنٹے اللہ کو یاد کیے بغیر گزر جائیں، یہ تو بڑی غفلت ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، غفلت بڑا عظیم گناہ ہے۔ حضوری بڑی عظیم عبادت ہے کہ اللہ یہاں میرے ساتھ موجود ہے۔ جیسے ہم پڑھاتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ اس وقت حال میں کیا کر رہے ہیں؟
اور اسے انجوائے کریں، بلکہ ایسے ہی اللہ کا خیال بھی رکھیں۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوں اور آپ کے والد صاحب آ جائیں تو بتائیں کیسے کوئی شرارت یا لغو بات ہوگی۔ اب سوچیں اللہ بھی اسی کمرے میں موجود ہیں۔ میرے ایک استاد کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہیں۔ تو بس مانگتے رہیں، کچھ نہ سمجھ آئے تو 2 رکعت نماز تلاش گمشدہ پڑھ لیں۔ گناہگار گناہ کا دل کرے تو اللہ سے کہہ دیں کہ تو روک لے ورنہ میں تو گیا۔ روز رات کو چادر اوڑھ کر اللہ سے موبائل کے نائٹ پیکیجز کی طرح باتیں کریں، اس کے ہونے کا احساس زندگی میں رونق بخش دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ موقع اور نسبتوں کا خیال رکھیں۔ نسبتوں کی بے ادبی کرنے والوں کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ دریا سے بھی پیاسے ہی لوٹتے ہیں۔ وہاں نیکی کریں جہاں کوئی بھی توقع نہ کر رہا ہو، وہاں دعا مانگیں جہاں کوئی نہ سوچے، وہاں گناہ سے رک جائیں جہاں لازمی ہو۔ دیکھیں گناہ کتنے بڑھ جاتے ہیں حرم مکہ کی حدود میں، مسجد میں، رمضان میں، کیونکہ موسم نیکیوں کا ہوتا ہے۔ تو سوچیں کتنا ثواب ہوگا جب ہوا گناہوں کی چلی ہو۔ جو توڑے اس سے جوڑیں، جو ذلیل کرے اسے عزت دیں، جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں۔ عین غصے کے وقت جب گالی زبان پہ آنا چاہتی ہو رک جائیں اور دعا دے دیں۔ عین وحشت کے وقت رک جائیں اور اللہ سے حلال میں برکت کی دعا کر دیں۔ عین بھوک کے وقت بھوکوں کا خیال کر لیں۔ عین خوشی کے وقت شکر بھی ادا کر دیں۔ موقع کی دعائیں اور نسبتوں کا خیال دعاؤں کے لیے بالکل ویسا ہے جیسے طبیعتی زندگی میں ٹائم ٹریول، یہ برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میرے اور اللہ میں صرف ان 2 ہاتھوں کا فاصلہ ہے جو اس کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں۔ اے مالک بحر و بر، یا ذوالجلال والاکرام، اے برفانی جھرنوں کے پانی سے زیادہ پاک اللہ، ان پہ کرم کر جو گناہوں کی کیچڑ میں ناپاک ہوئے۔ اے کائنات میں سب سے زیادہ چاہے جانے والی ذات، ان پہ نظر کر جو دھتکارے گئے۔ اے سب سے زیادہ سمیع و بصیر اور پکارے جانے والی ذات، ہم پہ رحم کر جو اگنور کیے گئے، جن کی سنی کوئی نہ گئی، جو در در ٹھکرائے گئے۔ اے سب سے زیادہ عزت والی مکرم ذات، ان کو معاف کر دے جو ذلیل و خوار ہوئے۔ اے بلند و بالا عالی مقام شاندار اللہ، انہیں بخش دے جو طعنوں، غیبتوں، جھوٹ، حسد، کینہ و ظلم میں روند دیے گئے۔ اے کروڑوں فرشتوں اور مخلوقات کے خالق اللہ، ان سے راضی ہو جا جنہیں ان کے اپنے بھی چھوڑ گئے، جو اکیلے رہ گئے۔ اے پھلدار درختوں کے انداتا، ان پہ رحم کر جن کے پاس کچھ نہ بچا۔ اے وقت کے خالق اللہ، ان پہ کرم کر جنہوں نے وقت کو ضائع کر دیا، عمر گنوا دی کوئی کام نہ کیا۔ اے بے نیازوں کے بے نیاز اللہ، تو کیا کرے گا مجھے عذاب دے کر؟ جتنے بھی ہیں سب گناہ معاف کر دے۔ اے مشکل کشا، جیسے چاہے دے دے، جہاں سے چاہے دے، سن لے میری اس واسطے کہ تو اللہ ہے، تو تو رب ہے میرا، انت مولانا۔ میں فقیر، میں عاجز، میں بندہ، میں کمزور، میں خطا کار، غلطی ہو گئی، بندہ تو تیرا ہی ہوں، تو اچھا معاملہ کر اے اللہ۔ آج تو لکھ کے مانگی کوئی ایک قطرہ جو کسی پڑھنے والے کی آنکھ سے نکلا ہو، اسی کے صدقے معاف کر دے، اسے معاف کر دے جس کے پاس پیش کرنے کو ایک نیکی بھی نہیں۔ میری عزت، میری جان، میری محبت، میرے کام سب تیرے صدقے، اب تو خالی ہو گیا، اب تو معاف کر دے۔ بس ایسے ہی الٹی سیدھی بچگانا ٹیڑھی میڑھی دعائیں مانگنے سے زندگی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں دعا مانگنا سکھائے، آمین۔